السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ہدایات نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے 3 وعدے لیے۔ نمبر 1، وطر پڑے بغیر نہ سوئے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، اور نمبر 3، نماز چاشت پڑھا کرو۔ سامعین محترم، امام الحدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، جس کا تعلق بلا واسطہ طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے ہے۔ پورا عالم اسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ جماعت صحابہ میں آپ کا اس لحاظ سے منفرد مقام و مرتبہ ہے کہ روایت حدیث میں تعداد کے اعتبار سے کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ نہیں۔ مسجد نبوی میں صفا یونیورسٹی کے ایک ممتاز اور حاضر باش طالب علم کی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس طرح وقف کیا کہ رات دن ایک کر دی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو قوت یادداشت کے لیے دعا دی، جس کی برکت سے جو بات بھی لب نبوت سے برآمد ہوئی آپ نے سنی اور وہ اسی وقت یاد ہو گئی۔ اس طرح آپ نے 5374 ارشادات نبوی کو یاد کر کے روایات کیا، اور علماء محدثین نے اپنی اپنی کتب کو ان احادیث سے مزین کیا ہے، اور اس طرح علم کا بڑا ذخیرہ امت کو منتقل ہوا ہے۔ حدیث کے اس منفرد اور ممتاز طالب علم نے فکر و فاقہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری توانائیاں علم ربانی کے لیے وقف کر دی۔ ایسے مواقع بھی ان کی زندگی میں آئے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، مگر درس گاہ کو نہیں چھوڑا، اور ان کا سینہ مبارک متنوع تعلیمات نبوی کا خزانہ بن گیا۔ اور جب اس خزانہ سے کوئی موتی سامعین کو دینا چاہتے تو انداز ایسا الہانہ ہوتا کہ سنا کیجئے اور دکھا کیجئے۔ اپنے انداز کی اس پہلی یونیورسٹی کے معلم اول ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اس محنتی طالب علم سے بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ نے جب انہیں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو ان کی زبان میں فرمایا، شک مت، درد کیا؟ تمہارے پیٹ میں درد ہے، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ ڈھیروں دعائیں آپ کو دی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے اللہ میری امت کے دل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ڈال دے، جس کا اثر یہ ہوا کہ جس نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا، اس کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ قربت کے خاص لمحات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اہم ترین ہدایات فرماتے، جنہیں وہ عموماً اسانی خلیلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ سے یاد کرتے، یعنی مجھے میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث بھی ایسے ہی لمحات کی ایک یادگار تصویر ہے، جن میں خوبصورت الفاظ ہیں جو اوصانی سے زیادہ طاقتور اور تاکیدی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ میں یہ 3 کام ضرور کر لیا کروں۔ وطر پڑے بغیر نہ سو، نمبر 2، ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیز 13، 14 اور 15 کے رکھ لیا کرو، اور نمبر 3 یہ کہ چاشت کی نماز بھی روزانہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عہد و بیان ہیں
جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحاب اور طالب علموں کے حالات، ان کی ذہنی کیفیات اور جسمانی صلاحیتوں سے مکمل آگاہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ان کے مطابق اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے آپ سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ نماز عشاء کے بعد ہی نماز وتر پڑھ لیا کریں اور سو جائیں۔ نماز وتر ایک مستقل نماز ہے، نماز عشاء کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو صبح صادق تک رہتا ہے، مگر اس نماز کی ادائیگی کا بہترین وقت نماز تہجد کے بعد ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد ہی ادا فرماتے تھے، اور آج تک صلحائے امت کا یہی شعار ہے، مگر اپنے اس شاگرد کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشاء کے ساتھ ہی یہ نماز پڑھ لیا کرو اور سو جایا کرو۔ یہ دراصل آپ کے ذہنی سکون کے لیے ہدایت فرمائی کہ ایک طالب علم کو اس کے از حد ضرورت ہے۔ دوسرے نفلی روزوں میں صرف ایام بیض کے روزوں کی ہدایت فرمائی کہ کئی ایسا نہ ہو کہ نفلی عبادت کے شوق میں کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دے۔ اس لیے ہر ماہ صرف 3 روزے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کی تلقین فرمائی، کیونکہ ایک طالب علم کو تعلیم کے حصول کے لیے وقت کو فارغ رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ روزانہ چاشت کی نماز پڑھ لیا کرے۔ نفل نماز کا سلسلہ تو طلوع آفتاب کی تھوڑی دیر بعد ہی نماز اشراق سے شروع ہو جاتا ہے، اور وقت زوال کے علاوہ پورا دن ہی نفل نماز کا وقت ہے۔ اگر کوئی چاہے تو کسی بھی وقت نفل نماز ادا کر سکتا ہے۔ امت مرحومہ کے کچھ توفیق یافتہ لوگ 100-200 رکعت نفلی نماز روزانہ ادا کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے شاگرد سے فرمایا کہ آپ روزانہ چاشت کی نفلی نماز پڑھ لیا کریں، اور یہ نماز زوال سے قبل تک ادا کی جا سکتی ہے جو 2 سے 8 رکعت پر مشتمل ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غسل کے بعد جو 8 رکعت نماز ادا فرمائی تھی وہ یہی نماز چاشت تھی۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کی فضیلت موجود ہے، جبکہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 8 رکعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے شکرانے کے طور پر ادا فرمائے۔ بہرحال اس عہد یا ہدایت میں علم کے حصول سے متعلق تمام لوگوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد نصیحت اور لاہے عمل موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔